المتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، اسٹیج پہ موجود ہمارے اس شہر کے سرمانیہ پولیس آفیسر صاحب، سابق ڈپٹی میئر صاحب اور دیگر پولیٹیکل پارٹیوں کے سے زیادہ ہیومن ریپرزینٹیٹیو مانوتا کے دودھ کے لحاظ سے جو یہاں تشریف لائے ہیں، میں سبوں کو اہلاً و سہلا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، ان کا سواگت اور ہاردک ابھینندن بھی کرتا ہوں۔ عزیزان ملت، ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، شاید آپ دانشور، انٹلیکچوئل اور بدھی جیوی حضرات اس سوال کا کچھ بہتر جواب ڈھونڈ پائیں۔ ہر دور میں کوئی چیز جو لپت ہوئی ہے، ختم ہوتی چلی گئی ہے۔ جو چیزیں ختم ہوتی ہیں اسے درلبھ کہا جاتا ہے۔ اس کی حفاظت اور اس کے پروٹیکشن کے لیے گورنمنٹ لیول پر کوششیں کی جاتی ہیں اور نئی نئی ڈپارٹمنٹ بنائے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں اگر فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے پوچھا جائے کہ آج کی درلبھ پرجاتی کیا ہے، تو وہ کہیں گے شیر بڑی تیزی سے ختم ہو رہے ہیں، لہذا جنگل کے جانوروں کی حفاظت کی جائے۔ اگر انوائرمنٹ پہ کام کرنے والے، جو ماحولیات پہ کام کرتے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ سب سے تیزی کے ساتھ دنیا میں کون سی چیز ختم ہو رہی ہے، تو وہ کہیں گے گلیشیئر پگھل رہا ہے، گلیشیئر پگھل رہی ہے، برف پگھل رہی ہے، پانی کا لیول بڑھ رہا ہے، لہذا خطرہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ کر بہت سارے ملک جو سی لیول میں ہیں شاید وہ درلبھ ہو جائیں اور ان کا وجود ختم ہو جائے۔ جنگل کے لوگ جنگل کے پیڑوں کی بچانے کی باتیں کرتے ہیں، جانوروں پہ کام کرنے والے لوگ جانوروں کی حفاظت اور جانوروں کے تحفظ اور اس کی سرکشا کی باتیں کرتے ہیں۔ انوائرمنٹ اور موسموں پہ کام کرنے والے لوگ گلیشیئر کو بچانا چاہتے ہیں، گلوبل وارمنگ کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں۔ وشو طور پر یدھ استر پر یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پورے انٹرنیشنل لیول پر یونائٹڈ نیشن کے ساتھ مل کر جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ اپنے انڈسٹریل پولوشن کو روکیں اور دنیا کو بچائیں۔ لیکن اگر آپ مجھ جیسے آدمی کو پوچھیں گے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ کون سی چیز ختم ہو رہی ہے، تو میں انسان کا بچہ ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں سب سے زیادہ تیزی سے مانوتا ختم ہو رہی ہے۔ انسان ختم ہو رہا ہے، انسان ختم ہو رہا ہے۔ شیروں کو بچانے کی فکر میں سوکھے پیڑ کاٹ دو تو ضمانت نہیں ملتی، انسان کا ہو جائے تو آسانی سے گرفتاری نہیں۔ مانوتا کہاں چلی جا رہی ہے؟ انسانیت کہاں چلی جا رہی ہے؟ کیا وہ مانوتا جو ایک مرد اور ایک عورت کے پیٹ سے جنم لینے والی
تمہارے شوروم الگ ہو سکتے ہیں مگر تمہاری برانڈ تو ایک ہی ہے، تمہارا ملک تو ایک ہی ہے، دکانیں الگ الگ ہیں، بھاشائیں الگ الگ ہیں، پرانت الگ الگ ہیں، ایریا الگ الگ ہیں، علاقے الگ الگ ہیں، دھرم الگ الگ ہیں، مگر یہ کیوں بھول جاتے ہو ہم سب ایک ہی ماں باپ کے سنتان ہیں۔ انسانیت کے تحفظ پر کبھی سوچا؟ نہ ہندو برا ہے نہ مسلمان برا ہے، آ جائے برائی تو ہر انسان برا ہے، برائی سے برائیوں کو نہیں پہچانتے۔ سوچئے انسانیت کتنی ختم ہو چکی ہے کہ جب انسان کے سماج میں آواز دیتا ہوں آپ کو، جب ہمارے درمیان، ہمارے سماج کے درمیان ایک غریب کی 7 سال کی بیٹی کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھات بھات کہہ کر مر جاتی ہے، مجھے نہیں معلوم ڈپارٹمنٹ کہاں ہے، مجھے نہیں معلوم فوڈ افسر کہاں ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں انسانوں تم کہاں ہو؟ اگر تمہارے سامنے ایک 7 سال کی بچی، ہماری بیٹیوں کی شادیوں میں دیکھ دیکھ کھانے نیچے گرائے جا رہے ہیں، ہوٹلوں میں چلے جائیے تو ٹب میں ویسٹیج فوڈ رکھے ہوئے ہیں، بھلا ہو جرمنی کا کہ جہاں کھانا چھوڑنا ایک نیشنل کرائم ہے۔ رتن ٹاٹا نے کہا تھا کہ میں نے کھانا منگوایا جرمنی کے ہوٹل میں، بھوک زیادہ لگی تھی، کھا نہیں سکا، کھانا ویسٹ ہو گیا، لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہ آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ کھانا ویسٹ کریں، آپ کھانا ساتھ میں لے کر جائیں۔ آج ہم لوگ دعوتوں میں جاتے ہیں، مال مفت، دلے بے رحم، دوسرے کا کھانا ہے، سوچنا کیا ہے، تھوڑا کھاتے ہیں تھوڑا پھینکتے ہیں، ذرا کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ کھانا دوسرے کا نہیں ہے، یہ ہمارے دیش کا کھانا ہے، ہمارے دیش میں غریبوں کا کھانا ہے، غریب بھوکے ہیں ہمارے ملک میں جہاں بلو پیورٹی لائن BPL میں آج لوگ راشن دکانوں میں لائن لگا رہے ہیں، وہاں ہمارے کتے لندن سے لائے ہوئے بسکٹ کھا کر نخرے دکھا رہے ہیں۔ آپ مانوتا کی باتیں، آج انسانیت کی باتیں کہاں چلی جا رہی ہے کہ جب ایک 70 سال کا بوڑھا اپنے بھائی کی لاش کو لے کر ہاسپٹل سے نکلتا ہے، بھارت کے 150 کروڑ لوگوں میں شاید اتنی جاگرکتا نہیں ہے کہ اگر اس غریب کے پاس ایمبولینس کے پیسے نہیں ہیں تو وہ بھائی اپنے بھائی کی لاش کو کاندھے میں لے کر 20 کلومیٹر پیدل چلتا ہے۔ مجھے چھما کیجیے گا، مرے وہ نہیں ہیں، مرے ہم سب کے تھے، ہماری آتما مر گئی۔ ہم ہندو اور مسلمان دیکھتے ہیں، ہم مانوتا کیوں نہیں دیکھتے؟ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بھائی ہندو تھا یا مسلمان تھا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ میرا بھائی تھا جو کاندھے پہ لاش لے کر جا رہا تھا۔ کہاں گئی سماج کی مانسکتا؟ کہاں گئی ہماری جاگرکتا؟ کہاں گئی ہماری انسانیت؟ بھاشنوں میں ہم انسانیت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن بہت بڑی بات ہے ہم اپنے کھانوں کو بچائیں، ہم اپنے پانی کی حفاظت کریں اور لٹا دیجیے اپنی دولت کو انسانیت پر، کہاں لے کے جائیں گے؟ سکندر نے کہا تھا کہ جب میرا جنازہ جائے تو میرے دونوں ہاتھ کو باہر نکال دینا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ سکندر بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ اگر آپ مجھے چھما کر دیں، معاف کر دیں، تو میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سے معافی مانگ کر کہنا چاہتا ہوں، کیا مولانا، کیا پنڈت، کیا افسر، کیا پولیٹیشین، سارے کے سارے دونوں ہاتھ سے لوٹ رہے ہیں، دونوں ہاتھ سے خالی جانے والے لوگ، دونوں ہاتھ سے خالی جانے والے لوگ دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، ایسا لوٹ رہے ہیں جیسے ان کو دنیا چھوڑ کر جانا نہیں۔ ایک اپنے پیدا کرنے والے مالک کی تھوڑی سی تو فکر کر لو، تھوڑی سی تو فکر کر لو۔ اگر آپ کو اپنے بچوں سے اتنی محبت ہے تو پیدا کرنے والے مالک کو اپنے اس جنتا سے کتنا پیار ہوگا، اس جنتا سے، اس لوگوں سے کتنی محبت ہوگی۔ آپ نے کمہار دیکھا ہے جو مٹی کے برتن بنایا کرتے، ہانڈی، گھڑے، پیالے، پلیٹ، کمہار صاحب بنایا کرتے مٹی کے برتن۔ آپ یقین مانیے ایک کمہار مٹی کے برتن کو بنانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، دور سے مٹی اپنے کاندھے پر اٹھا کر لاتا ہے، بیوی بچے مل کر سبھی اس کو گوندتے ہیں، گوندنے کے بعد کمہار بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، بڑے دیا کے ساتھ اپنے انگلیوں کے فن کو دکھاتے ہوئے بڑی ڈیزائن کے ساتھ برتنیں بناتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے اگر ہمارا کوئی مالدار باپ کا آوارہ اور بگڑی اولاد گھمنڈ، تکبر اور اہنکار میں اس کمہار کے پاس چلا جائے اور کہے یہ جتنے برتن ہیں تمہارے یہ کتنے کے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ 20,000 روپے کے ہیں۔
اس نے کہا یہ 20,000 روپے لو، یہ سارے برتن ہمارے؟ کہا آپ کے ہو گئے۔ 20,000 روپے کمہار کو دیا اور لات مار کر ساری برتنوں کو توڑ دیا۔ مجھے سچ بتائیے، پیسے ملنے کے بعد بھی کمہار کے دل کو درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ کیسا انسان ہے جس نے میری محنت کی قدر کر، جس نے میرے پیار کی قدر نہ کی۔ اگر تم اس سراہی میں ٹھنڈا پانی پی لیتے مجھے سکون مل جاتا، اس پلیٹ میں کھانا کھا لیتے مجھے سکون مل جاتا، اس گلاس میں دودھ پی لیتے مجھے سکون مل جاتا، لیکن میری نظروں کے سامنے میرے ہاتھوں سے بنائے ہوئے برتنوں کو اس طرح توڑتے تو نہیں، میرا دل ٹوٹ گیا۔ اگر کمہار کے ہاتھوں سے بنائے گئے برتنوں کو توڑنے پر کمہار کا دل ٹوٹ سکتا ہے، تو اس کمہار سے پوچھو جس مالک نے اس جگت اور سنسار کو بنایا ہے، تم کسی کی اولاد کو مار دیتے ہو، تم کسی کی بیٹی کو جہیز کے لیے زندہ جلا دیتے ہو، تمہیں غیرت نہیں آتی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک دن جب مر کر اس خدا کے سامنے تم جاؤ گے، اس پرماتما کے سامنے جاؤ گے، اس ایشور کے سامنے جاؤ گے، یاد رکھو اگر وہ چاہے تو تم سے بدلہ لے سکتا ہے، اور تمہیں اس کے بدلہ لینے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اپنے ایک مالک کو یاد کیجئے جو بڑا دیالو ہے۔ یاد رکھیے ہم سب اس دیش کے رہنے والے ہیں، اور ہمیں گرو ہے الحمدللہ کہ ہم بھارتی ہیں، ہم اس دیش کے رہنے والے ہیں، ہمیں اس پر گرو ہوتا ہے۔ اور یقین مانیے یہاں رہ کر جتنا گرو نہیں ہوتا ہے اس سے زیادہ ودیشوں میں جانے پر ہمیں گرو ہوتا ہے۔ جب حج کے زمانے میں جب میں پہلی بار اللہ کے فضل سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آشیرواد سے میں حج کے لیے گیا تو میں نے مینا میں دیکھا، میں نے پوچھا کہ بھائی مجھے انڈین خیمے میں جانا ہے، ہمارے بھارت کے لوگ کہاں پہ ہیں، بھارت کے افسر کہاں ملیں گے؟ تو ہمیں عرب پولیس نے کہا سر اٹھاؤ اور بھارت کے ترنگے کو دیکھو، جہاں تمہارا ترنگا ہوگا وہیں تمہارا دفتر ہوگا، وہیں تمہارے لوگ ہوں گے۔ مینا میں ہم نے بھارت کو بھارت کے ترنگے سے پہچانا تھا، مکے میں بھارت کے ترنگے کے کاغذ میں بنے ہوئے نشان ہر تھوڑے تھوڑے دور میں لگے رہتے ہیں تاکہ بھارتی حاجیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ عزیزان ملت، جب دنیا میں ہم جاتے ہیں تو وشو اور دنیا میں ہندو اور مسلمان نہیں بلکہ بھارتیہ ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنے پاسپورٹ پہ گرو ہوتا ہے کہ ہمارا یہ پاسپورٹ لے کر ہم پوری دنیا گھومتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ ہمارے دو گھر ہیں، ہم سب کے دو گھر ہیں، ایک بڑا مکان ہے ہمارا جو دیش ہے ہمارا، اور ایک چھوٹا مکان ہے جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ چھوٹا گھر ہے ہمارا۔ ہمارا چھوٹا گھر بڑے گھر میں رہتا ہے، ہمارا اپنا گھر یہ بھارت میں رہتا ہے، تو بھارت بڑا دیش ہے، ہمارا گھر چھوٹا دیش ہے، تو میرا اپنا گھر بڑے گھر میں رہتا ہے، اور ہم سب مل کر اپنے اپنے گھروں کو لے کر بڑے گھر میں رہتے ہیں۔ اگر چھوٹے گھر میں گڑبڑ ہو گئی تو کوئی بات نہیں، دوسرے گھر میں جا سکتے ہیں۔ اگر چھوٹا گھر خدا نہ کرے ٹوٹ گیا تو آس پڑوس، چچا، نانا، دادا، ماموں، بھائی بہن سبھی لوگ ہمیں پناہ دیں گے، لیکن یاد رکھیے گا بڑے گھر میں آگ نہیں لگنی چاہیے۔ اگر بڑے گھر میں آگ لگ گئی تو نہ تمہارا گھر بچے گا نہ میرا گھر بچے گا۔ چھوٹے گھر کی رکشا ہونی چاہیے، لیکن اگر بڑے گھر کی رکشا کی ضرورت پڑی تو چھوٹے گھر کی بلیدان دے کر بڑے گھر کو بچانا پڑے گا۔ اس ملک کو بچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس ملک میں مانوتا کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آج نئی پیڑھی اور جوت آج نشے کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو لوگ نشے کے کاروباری ہیں خدا ان کو بھی ہدایت دے، لیکن کیا ہم اپنے ملک کو فلپائن بنانا چاہتے ہیں کہ جہاں نشے میں لاکھوں لاکھ نوجوان مر گئے، بیچارے دنیا سے گزر گئے؟ امریکہ میں آج بھی کئی سڑکیں ہیں جہاں اچھے گھروں کے لڑکیاں اور لڑکے پڑھے لکھے نشے میں جانوروں کی طرح زندگیاں گزار رہے ہیں۔ خدا نہ کرے کسی کی اولاد اس میں آئے، مگر سوچئے اگر دوسروں کے بچوں کو برباد کرنے والوں، اگر اس کے ماں باپ کی ابھیشاپ تم پر پڑ گئی تو تمہاری تو نسلیں تباہ ہو جائیں گی، تمہاری تو پیڑھیاں برباد ہو جائیں گی۔ یہ ملک، ہمیں بھارت پر گرو اس لیے بھی ہوتا ہے کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا یووا شکتی کا دیش ہے۔ جاپان آج رو رہا ہے کہ 2040 میں اس کے پاس ینگ جنریشن ختم ہو رہی ہے۔ چائنا رو رہا ہے کہ اس کے بعض علاقوں میں وہ چاہ رہے کہ
بچوں کی پیدائش کو ابھارا جائے. آسٹریلیا کا حال یہ ہے کہ سڈنی سے آپ چلے جائیں آپ کو انسان نظر نہیں آتا. ہمارا ملک بھارت جہاں 64% یووا ہے، جوان ہے، آئیے اپنے جوانوں کی حفاظت کریں، اپنے جوانوں کے کریکٹر کو بنائیں، اپنے جوانوں کو انسان بنائیں، اپنے جوانوں کو ایسا بنائیں کہ جب وہ راستے سے چلے تو ہم یہ کہیں کہ ہم ہتھیاروں پر فخر نہیں کرتے، اپنے ملک کے نیک اور پوتر جوانوں پر گرو کیا کرتے ہیں. آپ کی اولاد ہو یا ہماری اولاد ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یدھ کے میدان سے، جنگ کے میدان سے ایک لڑتی ہوئی، مسلمانوں سے اسلام کے خلاف لڑتی ہوئی ایک لڑکی پکڑی گئی جو یدھ بندی کہلائی. حضرت بلال اس جنگی مجرم کو، یدھ بندی کو، اپرادھی کو لڑکی پکڑ کر لائے کہ چلو تمہارا فیصلہ تو حضور کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا فیصلہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. ظاہر سی بات ہے یدھ کے میدان سے پکڑی گئی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ جب دشمن پکڑاتا ہے تو ہمارے دلوں میں کتنی گھرنا ہوتی ہے، ہمارے دلوں میں کتنی نفرتیں ہوتی ہیں. وہ لڑکی پکڑی گئی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، شش تھے، پکڑ کر لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لڑکی مجرم ہے، مسلمانوں پہ حملہ کر رہی تھی، اسلام کے خلاف لڑ رہی تھی، یدھ کے میدان، جنگ کے میدان سے پکڑی گئی ہے، آپ کی عدالت میں لایا ہوں، آپ بتائیے اس کو سزا کیا کی جائے؟ اس کے سر قلم کیے جائیں یا جیل میں ڈالے جائیں یا جلا وطن کیا جائے؟ رحمت دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ اوہو جنگ کے میدان سے آئی تو کپڑے بھی پھٹ گئے. ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پوتر چادر جو آپ کے جسم پہ تھی آپ نے اس کو اتارا اور اتار کر یوں دیا، بلال اس بیٹی کے سر پر میری چادر رکھ دو، بلال اس بیٹی کے سر پر میری چادر رکھ دو. حضرت بلال سمجھے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک میری بات نہیں پہنچی ہے کہ یہ لڑکی اپنی نہیں، یہ دشمن کی ہے. تو دوبارہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لڑکی مسلمانوں کی نہیں ہے، شترو کی ہے، آپ کی پوتر چادر ہم اس پر کیسے ڈال سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو، بیٹیوں کی عزت کرنا سکھاؤ. اور آپ نے اس کو سزا نہیں دی بلکہ اپنی چادر اڑا کر گھر روانہ کر دیا کہ بیٹی تم آزاد ہو. مدینے کی مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جنازہ، ایک ڈیڈ باڈی سامنے سے کراس کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے سمان میں. بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنازہ مسلمان کا نہیں ہے. حضور نے فرمایا کیا یہ انسان کا نہیں ہے؟ اگر انسان کا ہے تو میں اس کے سمان میں، اس کے احترام میں، اس کے اکرام میں کھڑا ہوا ہوں، جو ہم سب کی ذمہ داری ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے جانوروں کو عقل نہیں دی ہے، اللہ نے جانوروں کو شعور نہیں بخشا ہے، اللہ نے انسانوں کو عقل دی، اللہ نے انسانوں کو شعور بخشا ہے. اور جو جتنی بڑی رسپانسبلٹی میں ہوتا ہے اس سے سوال بھی اتنی بڑے کیے جاتے ہیں. اگر ہمارے ڈسٹرکٹ لیول کے آفیسر ہیں تو حکومت ان سے ڈسٹرکٹ لیول پر پوچھا کرتی ہے. اگر ہمارے بچے آج ترس رہے ہیں، میں نے ایک بچے کا ایک پیغام پڑھا تھا اور اس نے مجلس میں آ کر کہا کہ حضرت میرے ماں باپ سے کہیے کہ تھوڑا مجھے بھی وقت دیا کرے، میں کھانا کھاتا ہوں میری ماں میری طرف دیکھتی نہیں ہے، وہ موبائل دیکھتی رہتی ہے، میں اسکول جاتا ہوں میرے باپ موبائل دیکھتے رہتے ہیں. آج ہم کتنے نردے ہو گئے، آج ہمارا دل کتنا سخت ہو گیا ہے کہ دلی کی سڑک پہ اسکول وین میں ایک بچی جا رہی تھی، کلاس 2 میں پڑھنے والی چھوٹی سی پیاری سی ننھی سی گڑیا، پڑی جیسی بچی کسی کی بھی ہو لیکن بچوں سے پیار کرنا سیکھنا چاہیے. وہ بچی اسکول وین سے پھسل کر گر گئی، ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی، اس کا سر پھٹ گیا.
خون کے فوارے نکل رہے تھے. وہ بچی آواز دے رہی تھی, انکل میرے ابا کو فون کر دو. 25 لوگ کھڑے ہوئے تھے, سب اپنے اپنے قیمتی موبائل کو نکال کر ویڈیو بنا رہے تھے. کوئی اس بچی کو اسپتال نہیں پہنچایا. وہ بچی پاپا پاپا کہتے ہوئے دنیا سے چلی گئی. یہ ہمارا سماج ہے کہ پہلے جب دو لوگ لڑا کرتے تھے تو تیسرا دونوں کو ملا دیا کرتا تھا. آج ہمارا جب دو سماج کے لوگ لڑتے ہیں تو تیسرا ویڈیو بناتا ہے, موبائل نکال کر فلمیں بناتا ہے. کیا ہو گیا؟ ہم اتنے بے ضمیر ہو گئے, ہماری آتما اتنی مر گئی. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, کل تو سماج میں بڑے لوگ ہوا کرتے تھے جن کو ہم ماسٹر جی کہا کرتے تھے, شکشک جی کہا کرتے تھے. میں نے جن سے پڑھا, میں نے جن سے ہندی پڑھی, ماسٹر راجندر صاحب, راجندر شرما جی, آپ یقین مانیے اب ان کا دیہانت ہو گیا, انتقال ہو گیا. میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ 2 سال پہلے تک بھی میں جب گاؤں میں جایا کرتا تھا تو ان کے سامنے آج تک میں کبھی بیٹھا نہیں, جبکہ وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا بیٹھ جاؤ, لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں ان کے سامنے بیٹھ جاؤں. یہ ہمارا سنسکار ہے, یہ ہمیں بھارت نے سنسکار دیے, اس طرح سے ہمیں پڑھایا گیا. میں اس دیش کا رہنے والا ہوں, مجھ سے زیادہ بھارتی سنسکرت کو کون جانتا ہوگا, مجھ سے زیادہ اس دیش کی سنسکرتی کو کون جانتا ہوگا. میں بھارتی ناگرک ہوں. ہاں, مجھے یہ فخر گرو ہے کہ میں سچا مسلمان اور پکا بھارت کا ناگرک ہوں. مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے اس دیش کو. ہم نے پڑھا ہے, ہم نے کھایا پیا ہے اس سماج میں, جس سماج میں دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں. میری نظروں کے سامنے ایک ایسا واقعہ ہے جو میں آج بیان کر کر آپ کی سیوا میں, آپ کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں. ہمارے پڑوس میں ایک پریوار ہے جنہیں ہم چچا کہا کرتے ہیں. ان کی ماں کو ہم دادی کہا کرتے تھے, ان کی پتنی کو ہم چچی کہتے ہیں, اور ان کی اولادیں آج بھی سنجے, اجت ہمارے بھائی کی طرح ہیں, اور بھائی ہیں ہمارے. لیکن اس گھر میں ایک عجب کمال کی بات یہ تھی کہ ہمارے جو اجت صاحب ہیں یہ تھوڑے سے نان ویجیٹیرین, یہ مچھلی انڈا بھی کھا لیا کرتے تھے. اور شادی ہو کر ان کے گھر میں جو پتنی آئی وہ پیور شاکاہاری, مانساہاری اور شاکاہاری. اچھا, وہ دال سبزی چھوڑ کر کچھ کھاتی نہیں. اور اس بیچارے مہاشے کو اگر مچھلی مٹن مرغ نہ ملے تو ان کو کھانا ہضم نہیں ہوتا. شادی ہو گئی, پتی اور پتنی بن گئے دونوں میں کے. ہم نے کہا کہ بھائی اب جیون کیسے کٹے گا ان دونوں کا. تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو دھرم پتنی آئی اجت بابو سے بیاہ کر, ان کا کمال میں نے دیکھا. کمال یہ کہ وہ پہلے اپنے پتی کے لیے کھانا بہترین بنا کے مچھلی انڈا جو لاتے تھے وہ بنا دیتی تھی, اور بنانے کے بعد اشنان کرتی تھی اور پھر اپنا کھانا بناتی تھی. اس طرح وہ مانساہاری کھاتے تھے, یہ شاکاہاری کھاتی تھی. واہ جناب, اگر ایک مانساہاری پتی کے ساتھ شاکاہاری پتنی پورے جیون کو بتا سکتی ہے تو اس دیش میں ہندو مسلمان بھائی بن کر کیوں نہیں رہ سکتے. آخر وہ پیار کی گنگوتری اتنی زہریلی کیوں بنا دی گئی چناؤ جیتنے کے لیے؟ تو آپ بتائیے کہ چناؤ جیتنے کے لیے آپ کو کتنے لیٹر خون چاہیے, ہم سال میں پہنچا دیں گے, مگر دیش کو بچا لیجیے, دیش کو بچا لیجیے, دیش کو بچا لیجیے. دیش رہے گا, اذان بھی رہے گی اور آرتی بھی رہے گی. دیش رہنا چاہیے, یہ ملک رہنا چاہیے. اور اے ملک, اے بھارت, میں تجھے سلام کرتا ہوں کہ واقعی یہ اتنا خوبصورت ملک اللہ نے دنیا میں کسی اور کو دیا کہ نہیں دیا. ہمیں اللہ نے دیا کہ یہاں جتنا بھی کچھ ہو جائے مگر اس کی مٹی میں ایسی تاثیر ہے کہ یہ سارے نفرت کو ختم کر کر پھر محبت کے پودے اگانا شروع کر دیتی ہے. 2-4 کچھ چلتی ہوائیں, لیکن آئیے ہم سب یہ بتا دیں کہ جس کو جو کرنا ہے کرے. کسی کو نفرتیں بیچنی ہے, کسی کو زہر بیچنی ہے, مگر ہم سب مل کر رہیں گے اور اس دیش کو بچا کے رہیں گے انشاءاللہ. میں یہ بات کہا کرتا ہوں کبھی کبھی, اور آج بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا نہ کرے بھارت پر کسی کی بری نظر پڑے, لیکن اگر پڑ گئی تو چائنا کے بارڈر ڈوکلام کی پہاڑی سے لے کر یہ کشمیر کے بارڈر تک, چائنا سے لے کر پاکستان تک, اگر ان کے ناپاک نگاہیں کبھی ہمارے ملک پر پڑی اور ہمارے اس دیش کے جوانوں کو اگر ہماری ضرورت پڑی, آپ ہمیں آواز دیجیے گا,
ہم مدرسوں سے اپنے بچوں کو سر پہ کفن پہنا کر بارڈر پہ پہنچا ہماری ماؤں نے اپنے بچوں کو صرف اس لیے پرورش نہیں دی ہے کہ وہ مسجدوں میں نماز پڑھیں، ہم مسجدوں میں نماز بھی پڑھیں گے، سرحدوں میں اپنے ملک کی حفاظت بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میں اس خوبصورت شہر کو سلام کرتا ہوں، اس کی واتاورن کو سلام کرتا ہوں۔ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آئیے اپنے اس شہر کے پھولوں کے خوشبو کی حفاظت کر لیجیے، آئیے اس شہر کے اجالوں کی حفاظت کر لیجیے، آپ کا شہر پورے ملک میں ایک مثال بن جائے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، بری نظروں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، پوری دنیا میں امن و شانتی فرمائے، تمام بیماروں کو اللہ اچھی صحت عطا فرمائے، سارے لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے، ہم سب ایک دوسرے کی محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن جائیں، آمین۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس پہلے انسانیت کے پروگرام میں کرن کالے ضلع اध्यکش کانگریس ہے ایڈوکیٹ سمبھاجی گھوراڈے श्रीमंता नाना साहेब कांबळे सर कोलगांव और श्री मोहन सोनू जी श्रीमंता आए हैं, हम तमाम का इस्तेमाल करते हैं। मैं आप बुलाइए, हम लोग दरअसल प्रोग्राम की नोटिस आपने आवाज सुन ली है। आमच्या ब्राह्मण वतन जे आम्ही घेतो साहेबांमध्ये देशवासी